اسی طریقے دے نال خواتین نے بھی قرآن پاک دی تلاوت سنی۔ اللہ تعالیٰ اسا سب دا پڑھنا اور سننا اللہ سونا اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے، اور خواتین دا بھی سننا اللہ سونا قبول فرمائے۔ دیکھو گلے میں توجہ نال سماعت فرماؤ، مختصر حاضری ہے انشاءاللہ، پھر اس تو بعد ساری رات ہے۔ گلے میں حقیقت بات ہے ادھر سے نیڑے نیڑے پنڈ موجود نے، کیونکہ جیڑا کسی دا شعبہ ہوندا ہے ہر بندہ اپنے شعبے نو سمجھدا ہے۔ سارا شعبہ یہی علماء کرام جتنے بھی نے، کاروباری آدمی وہ کاروباری شعبہ ہے، وہ کاروباری دوست نے، علماء کرام دوست نے، ساری تنظیمات نے، ٹھیک ہے نا جی، مختلف علاقے دے اندر، پورے علاقے دے اندر سارے اجلاس ہونے نے، شامل ہونے ہیں۔ تو ایسے بھی پنڈ موجود نے کہ جناب اللہ اتنے سارے ماکی والی دور تے نہیں ہے نا، ات کی قرآن پاک سنایا گیا، کہہ رہے ہیں کہ تقریباً کوئی 35-40 سال تو بعد، کتنے سال بعد؟ 40 سال بعد قرآن سنایا گیا۔ چلو چند لوگ سن رہے ہیں، یعنی سارے گوانڈ بالکل سارے نیڑے کہ 40 سال قرآن نہیں سنایا گیا، لیکن تسی کتنے خوش نصیب ہو کہ اس جامع مسجد بہار مدینہ دے اندر ہر سال ہی قرآن سنایا گیا۔ سبحان اللہ، یہ خوش بختی ہوندی ہے۔ اور پھر ماشاءاللہ مدرسے دے اندر جو خواتین اس چیز تو محروم سن، اللہ نے کرم نوازی فرمائی، تقریباً تیسرا سال ہے، یعنی تیسرا سال ہو گیا، اتنے بھی ماشاءاللہ قرآن پاک سنایا جا رہا ہے۔ ہن ایک محلے دے اندر 2 قرآن پاک سنائے جان تے محلے والے دی بہت بڑی خوش نصیبی ہے، جتھے پھر قرآن پڑھا جائے اتھے اللہ کے رحمتاں دا نزول ہوندا ہے۔ پتہ کی گل ہے، کدی اسی سوچی دے کہ گل ہے کہ جناب سانو کدی خوش ہویا نہیں، بڑا خوش ہون والا ہوندا ہے، لیکن اللہ قرآن دے صدقے معافی عطا فرما چھڑدا ہے تے برکتاں ہی برکتاں نے۔ پھر اج دی رات اے او رات ہے جدا ذکر اللہ نے قرآن پاک دے اندر کیتا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ فرمایا یہ وہ رات ہے جس رات اللہ نے قرآن نازل فرمایا ہے۔ فرمایا دنیا والوں توانوں کی پتہ اے شب قدر کیے، فرمایا اے شب قدر 1000 مہینیاں نالوں بھی افضل ہے۔ اے او رات ہے کہ جس رات اللہ دے حکم دے نال اللہ دے پاک فرشتے تشریف لے آندے نے، حضرت جبریل دی معیت دے اندر اے جس وقت آندے نے تو پھر جڑے لوگ ذکر دے اندر، فکر دے اندر، رکوع دے اندر، نوافل دے اندر کھڑے ہوندے نے، اے آکے انہاں واسطے سلامتی دیاں دعاواں کردے نے۔ بلکہ دوسری روایت مطابق فرمایا آکے انہاں دے نال مصافحہ بھی کردے نے، ہاتھ بھی ملاندے نے، اے انہوں ملاندے نے کہ جڑا کھڑا ہوئے اللہ دے ذکر دے اندر، رکوع دے اندر، نماز دے اندر، نوافل دے اندر، تے بندہ ہوئے بھی بازار دے اندر، تے بندہ بیٹھا بھی دے وچ ہوئے، جنہیں جناب اج دی رات بھی جنوں نماز نصیب نہ ہوئی ہوئے، تراویح نصیب نہ ہوئی ہوئے، قرآن دی تلاوت نصیب نہ ہوئی ہوئے، وہ یاراں دے اندر گپاں دے اندر بیٹھا ہوئے، یہ دسو اتنے بھی فرشتے جان گے؟ بالکل نہیں، فرشتے اتنے ہی ہوندے نے جتھے اللہ دی یاد ہوندی ہے یا مصطفیٰ کریم دا ذکر کیتا جا رہا ہوندا ہے۔ تو دوستو اے وہ رات ہے کہ جس رات دے اندر میرے اللہ نے برکتاں ہی برکتاں رکھیاں نے۔ حضور نے فرمایا اے او رات ہے کہ جڑی 1000 مہینیاں نالوں، اے او رات ہے جڑی 1000 مہینے نالوں افضل ہے۔ اے دی وجہ کی توجہ مختصر کرنا ہے، وجہ اے ہے کہ جب مصطفیٰ کریم علیہ السلام بیٹھتے سن تے آپ ذکر فرماندے سن، پہلے نبیاں دیاں انتا دا قوماں دا کہ انہاں دی انیاں عمراں کئی 100 سال وہ عبادت میں کر دیتن، بلکہ ایک اللہ دے ولی بنی اسرائیل دے حضرت شمعون دا زیادہ ذکر ملدا ہے کہ وہ 1000 مہینے دن روزہ رکھدے سن، رات نو قیام کردے سن، پھر روزے رکھن دے نال کافراں دے نال جہاد بھی
کردے سن، اتنے طاقتور سن کہ وہ لوہے دے زنجیر اپنے ہتھاں دے نال توڑ دیندے سن تے کافران پھر بڑی چال چلی انہاں دے نال تے کسے طریقے انہاں نو ختم کر دیتا جائے۔ آخرکار انہاں بے ایماناں نے حضرت شمعون نو قتل کیتا، ٹکڑے ٹکڑے کیتے۔ میرے مسلمان بھائیو، جدوں او دا ذکر حضور نے فرمایا تے صحابہ کرام دے اکھاں وچوں آنسو آ گئے کہ یا رسول اللہ، اتنی عظمت والا وہ آدمی بنی اسرائیل دا جڑا 1000 مہینے یعنی اپنا رات و قیام کرتا رہا۔ میرے دوستو، اسی تے عشاء دی نماز بھی نہیں پڑھ سکتے نا میرے دوستو، سانوں تے نماز پڑھنی نصیب نہیں، لیکن یاد رکھو میرے دوستو، کل قیامت والے دن سب تو پہلے نماز دے بارے پوچھا جانا ہے۔ یہ موت ہر وقت سر تے کھڑی ہے، نہ چھوٹا ویکھ دیے، نہ بڑا ویکھ دیے، نہ جوان ویکھ دیے۔ کدی نظر مارو ہاں کہ یہ جڑی شب قدر ہے پچھلے سال جڑے سالے وچ سن ہون موجود نہیں، جڑے اس تو پچھلے سال سن وہ پچھلے سال نہیں سن ہے، اس واسطے وقت کا کوئی پتہ نہیں۔ لیکن جدوں صحابہ نے سنیا اتنا عظیم آدمی، اتنا عبادت گزار، 1000 مہینہ، یہ تقریباً 83 سال تے کچھ ماہ بنتے نے، جدوں انہوں نے ذکر سنیا تے عرض کرتے ہیں کملی والیا، بدوہا دے چہرے والیا، لجپالا، وہ اتنا عظیم آدمی، اتنی بڑی عمر پان والا، اسی تے او دی جنابرا انیا عمرہ بھی کھونی، اسی تے او دی عبادت تک پہنچ سکتے نہیں۔ اجے صحابہ نے گل کی تھی، میرے مصطفیٰ خاموشی اختیار کر گئے، غمگین ہوئے، لیکن اللہ اپنے یار نو پریشان ویکھ سکدا، اچھی بولو ویکھ سکدا۔ خالق نے فرمایا جبریل جی مولا، فرمایا جلدی جا، میرا یار پریشان بیٹھا ہے۔ ایدی او یارے ہیں کہ جدیاں قسمہ اساں قرآن پاک دے وچ چکیاں نے، اے او یارے جدی پریشانی ویکھی جاندی نہیں۔ یا اللہ کی حکم ہے، فرمایا جا کے میرے مصطفیٰ نو میرا سلام دے تے نالے پیغام دے دے۔ آقا سبحان اللہ۔ حضرت جبریل آیا آگے کہنے یا سونیا اللہ جپالا کیوں پریشان بیٹھے ہو؟ میں بھی اسے واسطے میرے صحابہ نے سوال کیتا ہے۔ پھر حضرت جبریل سلام دے دے نالے کہندے نے اللہ پیا فرماندا ہے سونیا تسی کیوں پریشان ہوندے ہو؟ پھر میرا معبود کیوں نہ پریشان ہوئے؟ دوستو 63 سالہ میرے مصطفیٰ کریم دی اپنا عمر مبارک زہری، لیکن حضرت آمنہ دی گود تو لے کے قبر دی 4 دیواری تک میرے مصطفیٰ اپنی امت واسطے بخشش دیاں دعاواں منگدے گئے نے، بخشش دیاں دعاواں منگدے گئے نے۔ کیوں کہ میرے اللہ نے رحمت جو بنا کے بھیجا ہے۔ اللہ قرآن پاک دے اندر فرماندے نے، اللہ رب العالمین نے فرمایا بابا ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ کچھ کہہ دو یار، کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ رب العالمین نے یاد و رحمت بنا کے بھیجے آئے۔ مسلمان بھائیو توجہ کرنا، حضرت آمنہ دی گود تو لے کے قبر دی 4 دیواری تک میرے مصطفیٰ اگر بچپنے حضرت آمنہ فرماؤندیاں نے جنوں سونا میری گود اندر تشریف لے آئے، میں اچانک کی ویکھنیاں مصطفیٰ کریم نے آؤندیاں سر زمین تے سجدہ کیتا۔ جدوں سجدہ کیتا جڑا بچہ ہوندا ہے انہوں اپنے آپ دا پتہ نہیں ہوندا، لیکن یاد رکھو اے عام بچہ نہیں، اے تے نبیاں دا سردار آیا ہے۔ حضرت آمنہ فرماؤندیاں نے مصطفیٰ کریم نے سجدہ کیتا، اللہ پہ ہلے، میں غور کیتا، آواز پہ آوے ربی حبلی امتی، یا اللہ میری امت رو معاف فرما دے۔ میرے مسلمان بھائیوں، پھر میرے محمد کریم دا بچپن، پھر بھی امت واسطے دعاواں، میرے نبی دی جوانی، پھر بھی امت واسطے دعاواں، میرے نبی مکے دے اندر، پھر بھی امت واسطے دعاواں، میرے نبی غار دے اندر جان، پھر بھی امت واسطے دعاواں۔ اگر آخری ویلا ہوئے میرے مصطفیٰ دا، پھر بھی میرے مصطفیٰ اپنی امت رو یاد کر دینے، دعاواں کر دینے۔ لیکن آؤ سنو میرے مسلمان
غمگین ہوئے، اللہ سونے نے فرمایا جبریل جا کے میرے مصطفیٰ نو کہہ دے وضحا دے مکھڑے والے وطین دیا دلفا والے آمین دیا کھڑنا والے سونیا پریشان ہو، اسی تمہاری امت نو ایک ایسی رات سال بعد شب قدر دی رات عطا کریں گے جڑا تو ادا منن والا غلام تے امتی اس رات جاگ کے میری عبادت کرے گا تے 1000 مہینے دی عبادت نالوں زیادہ ثواب عطا کر دے گا، زیادہ ثواب عطا کرے گا۔ او مسلمان بھائیو اے وہی رات ہے جڑی 1000 مہینے نالوں افضل رات ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا توجہ نال سماعت فرما، مختصر کر رہا جڑا اس رات نو اخلاص نال محبت نال جاگے اللہ دی عبادت کرے، اللہ وہ زندگی دے سارے گناہ معاف فرما چھڑ دے۔ حضرت اما شاہ صدیقہ فرماندیاں نے جدوں رمضان المبارک دا آخری عشرہ آنا میرے مصطفیٰ نے فرمایا گھر والوں آؤ میرے نال رل جاؤ، اساں آخری عشرے دے اندر شب قدر نو تلاش کرنا ہے۔ پتہ چلیا شب قدر بدل دیے، کدی 21 دی رات نو، کدی 25 دی رات نو، کدی 27 دی رات نو، کدی جناب والا 29 دی رات نو تے کدی جناب والا جڑی گل عرض کر رہا توجہ نال سماعت کرنا میرے مسلمان بھائیو۔ فرمایا تاخرات دے اندر انہوں ڈھونڈو، تاخرات دے اندر انہوں ڈھونڈو، اس واسطے لیکن علماء کرام دا زیادہ اتفاق ہے۔ حضرت بھائی عزیز بستانی فرماندے نے مینوں 2 دفعہ شب قدر نصیب ہوئی ہے تے 27 دی رات ہی ہوئی ہے۔ زیادہ جناب علماء کرام دا، اولیاء اعظام دا، نبی پاک دے صحابہ دا یہی جناب عقیدہ ہے کہ شب قدر 27ویں رات نو ہے۔ اے وہ رات ہے 12 انعام ملدے میں بندے نو 1-2 انعام بیان کرنا ٹائم اتنا نہیں۔ فرمایا جڑا بندہ اس رات نو ایک دفعہ کلمہ شریف پڑھ لے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ او دی مغفرت فرما چھڑدا ہے۔ اللہ کی کر دے مغفرت فرما چھڑدا ہے۔ فرمایا جڑا بندہ دوسری مرتبہ کلمہ شریف پڑھے اللہ انہوں جہنم تو آزاد فرما دیتا ہے۔ پھر بندہ تیسری مرتبہ اگر کلمہ شریف پڑھے اللہ رب العالمین انہوں جنت اندر داخل فرما دیتا ہے۔ فرمایا اے او رات ہے جس رات دے اندر ایک دفعہ بندہ اللہ اکبر نماز کیتے آکے اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ اس بندے واسطے جنت دے اندر ایسا درخت لگا دے رہے، اگر بندہ 100 سال اس درخت دے تلے چلتا رہے بندہ تھک جائے گا لیکن وہ دی چھاں مک سکتی نہیں۔ فرمایا جڑا بندہ ماہ رمضان دی شب قدر والی رات فرمایا 1 رکعت عطا کرے اللہ او دے واسطے جنت دے اندر محل عطا فرماتا ہے۔ جنت دے اندر رب محل عطا فرماتا ہے۔ تو حضرات اگر پوری زندگی ماہ رمضان دی شب قدر دی فضیلت بیان کر دے رہی ہے زندگیاں مک جان مگر شب قدر دی فضیلت مک سکتی نہیں۔ دوستو گل ایوے کہ ایک گھڑیاں کدی کدی ہوندیاں نے، کدی کدی ایک گھڑیاں ہوندیاں نے، اے رحمتاں والیاں کدی کدی ملدیاں نے، انہاں نو حاصل کر لینا چاہیے۔ وقت تیری طرح گزر رہا ہے، ہو سکتا ہے اگلے سال یہ نصیب ہوگے یا نہ ہوئے۔ فرمایا کہ دی اندر ایسی گھڑی ہے اگر نصیب ہو جائے تو 2 بھی دعا منگی جائے اللہ اس دعا نو قبول فرما لیتا ہے۔ پھر ایک وہ اپنا شب قدر والی رات ہے جس رات اللہ نے قرآن نازل فرمایا۔
کی نازل فرمایا؟ قرآن نازل فرمایا اپنے مصطفیٰ دے قلب اطہر تے۔ میرے مسلمان بھائیو، پھر کون ایک قرآن کیے؟ فرمائے ایک قرآن وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ یہ قرآن مومنہ واسطے شفا بڑھ کے آیا ہے۔ کی بڑھ کے آیا ہے؟ شفا۔ اے برکت شفا ہے۔ لیکن یاد رکھو میرے مسلمان بھائیو، اگے فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ ھدی للمتقین فرمایا اے وہ کتاب ہے جس دے اندر شک دی گنجائش نہیں۔ بڑیاں بڑیاں کتاباں، کالجز کتاباں اے تبدیل ہو جاندیاں نے، یونیورسٹی دے نصاب تبدیل ہو جاندے نے، ہیں سال بعد 6 مہینے بعد، لیکن یہ ایسا کلام ہے جدوں دا اللہ نے انہوں بھیجیا تے نازل کیتا ہے، اودوں تو لے کے ہن تک نہ کوئی دی زبر دی زیر کر سکیا ہے، نہ پیش دی زبر کر سکیا ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا اے او کتاب ہے، فرمایا اے او کتاب ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، جس طرح پہلے پڑھ کے گیا، پھر اے او کتاب ہے فرمایا جدی حفاظت کرن والا خود رب العالمین ہے۔ دوستو میرے بزرگوں یاد رکھو، اسی تے قرآن پڑھنا چھڑ دیتا ہے، آؤ ہن بھی قرآن نو جناب والا اپنا سینے دے نال لا لئیے کہ یہ قرآن سارے واسطے ہدایت ہے۔ پر ایک گل یاد رکھو، فرمایا ھدی للمتقین، فرمایا یہ ہدایت ہے پر متقیاں واسطے ہدایت ہے۔ کنا واسطے ہدایت ہے؟ بولو تو صحیح، کنا واسطے؟ متقیاں واسطے۔ پر یاد رکھو اور بندہ یہ آکے جناب اللہ ادھر قرآن پاک پڑھے ادھر جھوٹ بھی بولے تھے آکے قرآن میں نے فائدہ نہیں دینا، دینا بھی قرآن نے فائدہ دینا بھی نہیں، ادھر قرآن پڑھے تھے ادھر سود بھی کھائے تھے آکے پھر میں نے قرآن فائدہ نہیں دینا تھے، قرآن فائدہ دے گا نہیں، ادھر زنا بھی کرے تھے آکے جناب اللہ قرآن فائدہ نہیں دینا، لیکن انہوں بھی قرآن میں فائدہ دینا نہیں، زنا بھی کرے تھے آکے قرآن فائدہ نہیں دینا، انہوں بھی فائدہ دینا نہیں۔ ایک مثال پیش کر دینا، توجہ نال سماعت فرماؤ، گل اے جدوں اسی مشینری خرید رہے ہیں نا، مشینری خرید رہے ہیں نا، کوئی بھی مشینری ہوے تے کی ہوندا ہے اودے نال ایک جناب اللہ کی دیتا جاندا ہے، ایک لسٹ دیندے نے یا ایک کاپی دیندے نے جے دے وچ لکھا ہوندا ہے کہ جناب اس مشینری جو تسی انج استعمال کرنا ہے، اگر انج استعمال کرو گے یہ بڑی دیر چلے گی، تانوں فائدہ بھی دے گی، اگر تسی انہوں صحیح طریقے نال استعمال نہ کیتا پھر تسی ایدے تو فائدہ حاصل کر سکدے، اچھی بولو فائدہ حاصل کر سکدے نہیں۔ اے دسو یارو اے مشین ہے نا کپڑے سینے والی، توجہ ہے آپ دی؟ توجہ فرماؤ ٹھیک نا؟ اچھا ایک کپڑے سینے والی مشین ہے نا، اور بندہ سوئی دی جگہ تے اگر جناب رسول دا کل لا دے کی بنے گا جناب؟ کپڑے سی گے نہیں سیوے گی، نقصان ہوئے گا الٹا۔ اس واسطے میرے مسلمان بھائیو اللہ نے انسان نو بھیجا ہے تے نال سونا قرآن بھی بھیجا ہے۔ بھائی کس طرح زندگی بسر کرنی ہے، تسی جیویں دی زندگی بسر کرنی ہے قرآن پڑھ لو تو پتہ چل جائے گا کہ اساں دنیا تے کیویں رہنا ہے، پر سانو نہیں پتہ اسا کیویں قرآن پاک پڑھیے، سارا قرآن والا رجحان ہی کونی، انجی زندگیاں بسر کر رہے ہیں۔ میرے مسلمان بھائیو ایک قرآن او قرآن ہے کہ جڑا قرآن فاروق اعظم نو محمد دا غلام بنا چھڑا ہے، اے او قرآن ہے۔ حضرت فاروق اعظم مکے دا شاعر 24 سال دا جوان، 24 سال دا جوان جدا نام عمر ابن خطاب، ہاتھ وچ تلوار، اگے بندہ مل پیا، انہاں کہ جناب کتھے جا رہے ہو؟ انہاں کہ اج خاتمہ کرنا ہے مسلماناں دے نبیاں دا۔ انہاں کہ کیوں؟ آکے روز دیاں گلاں نہیں سنیاں جاندیاں، اج میں چھڈنا نہیں۔ انہاں کہ عمر ابن خطاب خیر تے ہے، پہلے اپنے گھر دی خبر لے، تیری بہن نے بھی اس محمد دا کلمہ پڑھ لے، تیرے بھیڑوں نے بھی کلمہ پڑھ لے۔ توجہ کرنا، حضرت فاروق اعظم جا کے اپنی بہن کا دروازہ کھڑکایا، بہن کو پتہ لگیا فاطمہ ناسی کہ عمر آیا ہے، تو جناب اللہ جلال نال آیا ہے، تے اندر آیا تے کہنے لگا کی پہ کردی سے؟ انہاں مصطفیٰ دے غلام کدی جھوٹ بول دے نہیں، کہنے لگے بیرا کرنا کی سی؟ میں اللہ دا قرآن پہ پڑھ دی سا، کی پہ پڑھ دی سا؟ اللہ دا قرآن پہ پڑھ دی سا۔ میرے ہوندیاں جی تیرے ہوندیا اتنا ماریا بے ہوش ہو گئیاں، میں نے بھی ماریا وہ بھی بے ہوش ہو گئی، تو جناب جڑا
مرضی کر مینو مار مار کے میرا کھ نہ چھڈ لیکن اس دے باوجود نہ میں قرآن دی تلاوت چھڈاں گی نہ مصطفیٰ دا دامن چھڈاں گی جدو عمر نے لکھیا فاروق اعظم نے لکھیا ایک ایسی کتاب ہے کہ جنہیں اتنا مضبوط کر چھڑیا میری بہنوں تے کہنے لگا ان کراں او مینوں قرآن سنا تے صحیح کہ جنہیں تینوں اتنا دلیر کر چھڑیا ہے انہاں کہ سن پلید لوگ نیڑے نہیں ہوندے غسل کر کپڑے پا سونے پھر میرے کول آ غسل کیتا کپڑے پائے سامنے آیا تے حضرت عمر ابن خطاب دی ہمشیرہ نے پھر پڑھیا تا انزلنا الیک القرآن لتشقى ادھر قرآن پڑھا جا رہا ہے ادھر فاروق اعظم دے دل دی دنیا بدل جا رہی ہے اکھاں وچ آنسو آئے محمد کریم دا کلمہ پڑھن دا ارادہ فرمایا تے کہنے لگے ہمشیرہ ہن دیر نہ کر مینوں اس محمد دی بارگاہ وچ لے چل جدے اوتے اللہ نے قرآن نازل فرمایا ہے تو پتہ چلیا یہ وہ قرآن ہے جڑا فاروق اعظم کو محمد کریم دی غلامی دی اندر لے ہوندا ہے میرے مسلمان بھائیو یہ وہ قرآن ایسا قرآن ہے ماما قرآن پڑھن والی سن تے میرے اگر ہمشیرہ قرآن پڑھن والی سی تے پھر حضرت فاروق اعظم محمد غلام پڑھ گئے اگر ماما قرآن پڑھن والیاں تے حضرت بابا فرید گنج شکل میں 15 پارے ماں دی گود وچ حفظ کر لے اگر ماما قرآن پڑھن والیاں سن تے پتری حضرت خواجہ معین الدین ورگے جمدے سن اگر ماما قرآن پڑھن والیاں سن تے پتری حضرت بہابر قدقریہ ملتانی ورگے پیدا ہوئے سن اگر ماما قرآن پاک پڑھ دیا پترانو دودھ پیان دیا سن تے پھر پتروی حضرت داتا قد بخش علی حجویری ورگے پیدا ہوئے سن اگر ماما پترانو قرآن پاک پڑھا کے روٹی کھلا دیا سن لوری دے دیا سن تے میرے دوستو پھر پتروی مجدد الف ثانی ورگے پیدا ہوئے سن اگر ماما دودھ پیا کے اگر پترانی تربیت کر دیا سن تو خدا دی قسم پتر بھی حضرت پیر سید جماعت علی شاہ ورگے پیدا ہوندے سن اگر ماما اگر پتر نہ لوری دے کے قرآن پاک پڑھا دیا سن تے پتر بھی چشتی لجپال پیدا ہوندے سن میرا مسلمان بھیا اگر آج کل ساڈیا او ماما توجہ میرے مسلمان بھیا او ماما کہ جڑیاں گھر دے اندر موبائل تے کھول دیاں نے پر قرآن کھولن دی فرصت نہیں ٹی وی ساڈے گھر دے اندر کھلے لیکن قرآن کھولن دی فرصت نہیں پر یاد رکھو اج بھی قرآن وال آ جاؤ اج بھی نماز وال آ جاؤ اج بھی دین وال آ جاؤ خدا دی قسم پھر کی ہوئے گا اللہ دا کرم ہی ہو جائے گا نہ اللہ دا فضل بھی ہو جائے گا حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی توجہ شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ آپ دے دور دے اندر ایک بے ایمان اپنی کتاب لیکن اپنے مذہب دی انہیں وہ دے مثالہ لائے کہ ایک چوک دے وچ آ کے اعلان کیتا انہیں کہ گلے وے کہ میں بھی اپنی کتاب نو اگ لانا تے تسی بھی اپنی کلام نو اگ لاؤ پتہ چلے گا جے دی جل جائے گی وہ جھوٹا جے دی بچ جائے گی وہ بولو تے وہ سچا بول بول یار کچھ نہیں ہوندا فی سبیل اللہ بھی بول گیا ہاں اس وقت دیکھو یہ رات بڑی عظمت والی رات ہوئی حقیقت بات ہے دور دراز کو فون بھی آتے ہیں لوگ ٹائم بھی منگتے ہیں لیکن اصل کو ٹائم دیں کالے واسطے اگے پیچھے پورا سال ہی جانے رہنے ایک خاص رات آدی اپنے خاص لوگوں واسطے ہی ہوں اس واسطے گل کر رہے ہیں جناب توجہ نال سماعت کرو میں جی گل کر رہا انہیں آخیا اچھا یہ گل کتنے شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے کی تھی آپ نے فرمایا کوئی گل نہیں آپ کی کرتے ہیں اتنے آئے کتنے آئے جتنے وہ بے ایمان کھڑا سی آپ نے فرمایا کی کہنا ہے توجہ ہے کی آخنا ہے انہیں آخر جی میں کہنا ہے کہ میں بھی اپنے یعنی کلام اپنا کتاب نو اگ لانا تے تسی بھی اپنے کتاب نو اگ لاؤ جی سڑ جائے گی وہ جھوٹا ہن توجہ کرنا انہاں لوگاں دا ایمان کتنا مضبوط سی کہہ لگے بے ایمانا انج فیصلہ نہیں ہونا انج کر کہ تو بھی اپنی کتاب چو کے سینے نال لا لے تے میں بھی اپنی کتاب چو کے سینے نال لانا تے پھر اگ وچ مارنے چھال پھر جڑا سڑ جائے گا وہ جھوٹا تے جڑا بچ جائے گا وہ سچا بہت بد بدل دے توتے اڑ گئے کہنے لگے اگر میرے پتہ ہوتا کہ مسلمانوں نے ایک جواب دینا ہے میں اپنے آپ کو بھی مثال لا کے آؤں گا لیکن حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے دسیا اور بے ایمانا جھوٹیا
ساری کتاب بھی آلہ ہے، سارا مصطفیٰ بھی آلہ ہے۔ حضرت امام شافعی کو ایک بندہ آیا، آ کے کہنے لگا حضور گالے وے کہ میں بڑی عمر ہو گئی، میں اولاد نہیں سی لبدی، آخر کار پچھلی عمر دے اندر ایک بیٹی لبی، جدو بیٹی لبی تے میں منت مان لئی کہ جدو بیٹی جوان ہوئے گی میں دنیا دی ہر چیز اے دے جہیز وچ دیاں گا۔ اج بیٹی جوان ہو گئی، نکاح کرنا ہے، برات آن والی ہے، لیکن میں تے غریب ہاں، میرے کول کوئی چیز موجود نہیں۔ جدو منت منی جائے، منت واجب ہوندی ہے، ادا کرنی ضروری ہوندی ہے، پر ہن میں کی کراں؟ او سنو جواب۔ حضرت امام شافعی کہنے لگے انج کر، جا کے اپنی بیٹی نو قرآن پڑھا۔ کی پڑھا؟ قرآن پڑھا، تے جس وقت خدا نکاح کرنے برات آ جائے تے پتہ کی کرنا ہے؟ فرمایا ایک قرآن او دے جہیز دے چڑی، کیونکہ اللہ نے ساری دنیا ہی قرآن دے اندر آ چڑی ہے، ہر چیز قرآن دے اندر موجود ہے۔ اور دیکھو سائنسدان قرآن پاک پڑھ پڑھ کے کتنے چلے گئے، لیکن اساں قرآن پاک رکھ دیتا۔ وہ میرے نوجوانوں ہن تے سانو فرصت نہیں ملدی موبائلاں دی، موبائل تو چلان کو سانو فرصت نہیں ملدی، موبائل چلا رہے ہیں، یار نال کھیل رہے ہیں، یہ دنیا 4 دنوں دی یارو دنیا تو ٹر جانا ہے۔ آؤ اج بھی قرآن دے نال جناب لگ جائیے، اج قرآن نو سینے نال لا لئیے، اللہ دی بارگاہ دے اندر حاضر ہو جائیے۔ اس واسطے موت دا کوئی پتہ کونی، آخر مر جانا ہے، قبر دے اندر جب جانا ہے۔ میرے مسلمان بھائیو، اتنے کوئی سفارش نہیں چلے گی، اتنے نہ تعلق چلے گا، نہ جناب پارٹی چلے گی، نہ اتنے کسی نے آنا دے۔ اگر آنا ہے یا قرآن نے آنا ہے یا سونے مصطفیٰ نے آنا ہے۔ قرآن بھی سفارش کرے گا، مدینے والا لپال بھی سفارش کرے گا۔ اس واسطے وقت نہیں، ٹائم نہیں، اس واسطے سارے کوئی بزرگ بھی ایسے ہیں کہ جنہوں نے تھوڑا جہا آرام ہی کرنا ہے، لیکن اج دی رات اگر عبادت کی جائے، جاگیا جائے، پتہ نہیں کیڑی وہ گھڑی ہے جڑی نصیب ہو جائے شب قدر دی تلاش واسطے۔ تے بزرگاں نے ساری رات جاگ کے جناب شب قدر دی تلاش کی تھی، سانوں بھی جاگنا چاہیے۔ انشاءاللہ ختم شریف پڑھا جانا ہے، پھر انشاءاللہ دعائے خیر ہوئے گی، لنگر شریف بھی تقسیم کیتا جائے گا، ٹھیک ہے نا جی۔ اس تو بعد چائے کا بھی انتظام کیتا گیا، چائے بھی پلائی جائے گی۔ اس تو بعد انشاءاللہ نماز تسبیح ادا کریں گے، پھر ساری رات نوافل پڑھو، قرآن دی تلاوت کرو، اللہ دی عبادت کریے، اللہ کو دعا منگیے۔ اللہ تعالیٰ میری آپ دی حاضری اپنی بارگاہ مقدس دے اندر قبول فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔